دوستوں میں شروع میں شوق چنچل لڑکی ہوں۔ میرا نام مہوش خٹک ہے اور میں کسی کی بھی دھڑکن تیز کر سکتی ہوں۔ میرا مطلب یہ کہ میں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی ہوں۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ یہ میٹرک کی بات ہے جب میری عمر 16 سال تھی اور میں جوانی کی حدود میں داخل ہوئی تھی۔ میرا فگر بہت خطرناک تھا۔ سب مجھے ہوس سے بھری ہوئی نظروں سے دیکھتے۔ کبھی کبھی مجھے اچھا لگتا اور میں خیالوں میں سوچنے لگتی کہ میں بہت ہی خوبصورت ہوں۔ خوابوں میں سوچتی کہ میری زندگی میں آنے والا پہلا مرد کون ہوگا اور نہ جانے وہ کیسا ہوگا۔ میری شکل پاکستانی ٹیلی ویژن اداکارہ سارہ خان جیسی ہے۔ اور میں پھر جب ہمارے دسمبر ٹیسٹ شروع ہوئے، انہی دنوں میں میرا بھی ایک ٹیچر سے ٹیسٹ میچ پڑ گیا اور اوپر کا کہہ کر چونا لگا دیا گیا مجھے۔ ان دنوں میں میٹرک میں زیر تعلیم تھی اور مجھے پڑھائی سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ اکثر اوقات میں خاص سبجیکٹ کے ٹیسٹ بھی بہت لائٹ لے لیتی اور میرے مارکس بہت کم ہوتے، کیونکہ میں اور میری سہیلیاں بہت مستی اور ڈانس میں مصروف رہتی۔ ان دونوں جوانی مجھ پر پہاڑ بن کر آ چکی تھی۔ انہی دنوں کی بات ہے، ایک نئے ٹیچر ہم انگلش پڑھانے آئے تھے۔ کلین شیو جوان گبرو، ان کا نام سر شاہد عمران کی تھا۔ 32 سال کے قریب تھے، لیکن صحت ایسی تھی کہ لڑکیاں ان پر ویسے ہی عاشق ہو جاتی، کیونکہ وہ بہت زیادہ میچور نہیں تھے اور دوستانہ ماحول میں پڑھاتے۔ پھر بھی میں کلاس میں دیکھتی کہ وہ کسی کو زیادہ لفٹ نہیں کراتے، لیکن اکثر لیکچر کے اوقات میرے قریب کھڑے ہو کر مجھے دیکھتے اور خاص کر میرے سینے کی طرف کافی غور سے دیکھتے، اور میں سوچتی کہ شاید ٹیچر کو میرا جسم بہت پسند ہے۔ اب وہ مجھے کبھی غور سے دیکھتے تو میں جلدی سے دوپٹہ تھوڑا سائڈ پہ کر لیتی، اور ایک دو بار تو وہ جیسے بت بن کر کھڑے ہو گئے تو میں جلدی سے دوپٹہ صحیح کر لیتی تاکہ کلاس میں کسی کو شک نہ ہو۔ ان دنوں بورڈ کے پیپر آ رہے تھے، اس لیے سب تیاریوں میں مصروف تھے اور کلاس میں بھی لڑکیاں بہت کم آتیں۔ بورڈ کے پیپروں سے پہلے ہمارا ایک اور امتحان ہوا کرتا تھا جس میں ہمیں پتہ لگتا تھا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، مطلب دسمبر ٹیسٹ۔ انگلش کا پیپر دے کر میں فارغ ہوئی اور جانے لگی تو سر نے مجھے کہا کہ مہوش، تمہارا انگلش کا پیپر آج چیک ہو جائے گا، اس لیے تم آ کر لے جانا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اسٹاف روم میں وہ بیٹھے ہوں گے یا ہاسٹل میں ہوں گے، چونکہ اسکول کے اندر یہ اساتذہ کا ہاسٹل بنا ہوا تھا، اس لیے سر عمران نے مجھے کہا 2 بجے میرے روم سے آ کر اپنا پیپر لے جانا، جو اسکول کے بالکل نکڑ پر بنا ہوا تھا۔ میں 2 بجے تک ویٹ کرتی رہی اور باقی ساری لڑکیاں گھروں کو نکل گئی تھیں۔ 2 بجے میں بھی تیار ہوئی کہ بس میرا پیپر اٹھا کے گھر جاؤں۔ صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ میں اسکول کے آتے سے گزر کر ان کے روم کی طرف بڑھی۔ گرمیوں کے دن تھے، اس لیے ہر جگہ ایک ویرانی سی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکایا تو سر نے دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ ایک لمحے کے لیے ساکت کھڑے رہ گئے، شاید انہیں یقین نہیں تھا کہ میں ان سے پیپر لینے جاؤں گی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے خود پر قابو پا کر مجھے اندر بلا کر دروازہ بند کیا۔ ان کا کمرہ صحیح معنوں میں ٹھنڈا ہو رہا تھا، کیونکہ اے سی لگا ہوا تھا۔ کمرہ بڑا تھا اور بہت خوبصورتی سے تیار کیا ہوا تھا۔ اس وقت سر نے ہلکا پھلکا ڈریس پہنا ہوا تھا اور بڑے اچھے لگ رہے تھے۔ مجھے کرسی پر بٹھا کر انہوں نے پیپر نکالا اور مجھے تھمایا۔ میں نے دیکھا کہ میں بری طرح فیل ہو چکی تھی، ٹینس بھی صحیح سے نہیں لکھے جا سکے، اور بولے یہ کیا ہے مہوش؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا اس طرح کا کوئی فضول پیپر کرتا ہے کیا؟ انہوں نے میری وہی کمرے میں دھلائی شروع کر دی تو مجھے رونا آ گیا اور میں ہلکے رونا شروع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر سر ایک دم سے گھبرا گئے اور فریج سے میرے لیے جوس لے کر آئے اور میرے قریب صفحے پر بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے سٹرا نکال کر جوس میں لگایا اور مجھے دیا۔ میں نے جوس لیا تو انہوں نے ٹیشو پیپر نکالا اور میرے چہرے سے آنسو صاف کرنے لگے۔ مجھے بہت اچھا لگنے لگا۔ ویسے بھی نئی جوانی چڑھی ہوئی تھی اور اکیلے کمرے میں اور سر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا سر میں پاس ہونا چاہتی ہوں۔ میرے آنسو صاف کرنے کے بعد سر نے کہا فلک، ایک طریقہ یہ ہے، میں تمہیں پاس کر دوں گا، تمہارے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں لگے گا۔ وہ یہ ہے کہ تم میری اچھی دوست بن جاؤ۔ سر کی آنکھوں میں میں نے ہوس کا سمندر دیکھا، لیکن اس وقت مجھے کچھ خاص سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا سر میں آپ کی اچھی دوست بن گئی ہوں، اب آپ مجھے پاس کر دیں۔ یہ سن کر وہ تھوڑی مسکرائے اور میرے کندھے پر ہاتھ پھیر کر بولے مہوش دیکھو، اچھے دوست تو پھر سب کچھ شیئر کرتے ہیں، تم میرے ساتھ کیا شیئر کرو گی؟ اب وہ میرے بالوں میں آہستہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ مجھے اچھا لگنے لگا اور میں نے انہیں منع بھی نہیں کیا، تو وہ میرے قریب ہو گئے اور میرے کمر پر ہاتھ رکھا اور بازو میرے گرد حمائل کر کے آہستہ میرے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگے۔
تو میں ایک دم گھبرا کر بولی سر آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے مسکرا کر مجھے دیکھ کر کہا فلک کیا میں تمہارا اچھا دوست نہیں ہوں؟ میں نے آہستہ سے سر ہاں میں ہلایا تو وہ میرے اور قریب آئے اور میں آپ کے ساتھ کھیل رہا ہوں اور میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، یہ کہہ کر انہوں نے اپنا کھیل تیز کر دیا۔ میں جذبات ایک دم بھڑک سے اٹھے اور جیسے کسی نے آگ پہ مٹی کا تیل پھینک دیا ہو۔ میں وہیں صوفے پر ذرا لیٹ کر گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ سر تھوڑا جھک کر میرے کانے کی لویں اپنے ہونٹوں سے مسلنے لگے۔ مجھ پر مدہوشی سی طاری ہونے لگی اور میں نے سر کو گردن سے بھینچ لیا۔ سر سمجھ گئے کہ میں اس ٹائم بہت زیادہ جذبات کی آگ میں دہک رہی ہوں۔ وہ جسامت میں کافی بڑے تھے اور میں 16 سال کی گڑیا۔ انہوں نے کسی گڑیا کی طرح مجھے اٹھا کر گود میں رکھ لیا اور سر نے ایک ہاتھ سے مجھے بھینچ کر قریب کیا۔ میں ایک کنواری لڑکی، مجھے کیا معلوم تھا مرد کی ہوس والی آغوش کیا ہوتی ہے جو بیک وقت اپنے اندر کشش اور وحشت رکھتی ہے۔ میں تو نڈال ہو کے سر کی گود میں لڑک سی گئی۔ دنیا جیسے ساکت ہو گئی تھی۔ میں نے منت کرتے ہوئے التجا کی لیکن سر کی آنکھیں ایک دم بدل گئیں۔ انہوں نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں، آہستہ سے میرے کان میں سرگوشی کرنے لگے۔ میں وش میری جان آپ کا پیپر اچھا نہیں ہوا، اس طرح نہیں کرتے، پورے مارکس بھی تو لینے ہیں۔ میں کلی سے اب پھول بن چکی تھی۔ میں بولی سر جی پاس تو ہوں جاؤں گی نا؟ تو سر میرا ماتھا چوم کر بولے آپ کے مارکس میں 100% دے دوں گا، بدلے میں میری گرل فرینڈ بن کر رہو گی۔ میں نے کہا سر جی مجھے سب منظور ہے، بس اس بات کو راز ہی رکھنا۔ میں نے ان کے سینے سے سر لگا لی تو سر سمجھ گیا کہ مجھے عشق کا تڑکا لگ چکا ہے، اس لیے اب ہماری دوستی پکی ہو گئی ہے۔ پھر میں نے پیپر لیے اور ہماری واپسی ہو گئی۔ پیپر میں پورے نمبر مل چکے تھے۔ اگلی مرتبہ سر کے ساتھ ان کی گاڑی میں بھی ملاقات کی تھی اور سر نے مجھے کلیئر کروا دیا کہ بورڈ کے سب پیپر سے